بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، ابھی ہمارے کچھ ساتھی ملنے کے لیے آئے تھے تو اپنے ساتھ ایک ویڈیو لے کر آئے جس میں کوئی صاحب جو اس سے پہلے کئی اہل علم کے انٹرویو بھی کر چکے ہیں بقول ان کے ان ساتھیوں کے، انہوں نے ایک حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی ایک کارٹون بنایا جسے یہ لوگ اپنی زبان میں ڈمی کہتے ہیں، اور ان کے ایک طرح کے مزاح اور سخریہ اور استہزاء کیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں میڈیا کے اندر ایک عرصے سے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ یا اس طرح کی دیگر علماء کی ڈمیاں یا کارٹون بنا کر بیہودہ سوالات، بیہودہ تبصرے اور انہیں عجیب بیہودہ حرکتیں کروا کے علماء اور اہل علم کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ علماء نے ان حرکتوں کو کفر تک کہا ہے، لہذا ان چیزوں سے حتی الامکان اپنے چند ویوز کے لیے یا اپنے دل کے بغض کے اظہار کے لیے ان اعمال سے بچا جائے۔ یہ میرے پاس معروف حنفی عالم ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر ہے، یہی فتویٰ بحر الرائق کے اندر بھی ہے، یہی فتویٰ مجمع کے اندر بھی ہے، یہی فتویٰ محیط برہانی کے اندر، دیگر بھی فتاویٰ کی کتابوں کے اندر یہ فتویٰ مذکور ہے۔ یہ چونکہ علم کلام کی کتاب ہے تو فقہ کے اندر بھی اور علم کلام دونوں حضرات کے اس پر اتفاق ہے۔ یہ محیطی سے نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 471 ہے میرے پاس، اور یہ بیروت کا نسخہ ہے غاوجی کی تحقیق کے ساتھ۔ فرماتے من جلس علی مکان مرتفع، جو شخص کسی اونچی جگہ پر بیٹھے جیسے علماء تخت پر کرسی پر بیٹھتے ہیں، والناس حولہ یسألون منہ مسائل بطریق الاستحزاء ثم یضربونہ بالوسائد، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں اور پھر بطور مزاح اسے سوال کریں اور پھر ایک دوسرے کو تکیے مارے، ہنسی مزاح والا ماحول بنائے۔ ای مثلا وہم یضحکون کفروا جمیعا ای لاستخفافہم بالشرع، وہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے کیونکہ وہ لوگ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ علماء یہ اس طرح اونچی جگہ پر بیٹھنا، یہ مجلس یہ شریعت کی تھی، انہوں نے داڑھی کا، ٹوپی کا، علمی مجلس کا مذاق اڑایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ من تشبہ بالمعلم علی وجہ السخریہ، کہتے جو کسی استاذ کی تشبیہ اختیار کر لے، کوئی کسی عالم کی، کسی استاذ کی طرح اپنے آپ گیٹ اپ بنا لے اس کا مذاق اڑانے کے لیے، وَأَخَذَ الْخَشَبَ وَضَرَبَ الصِّبْيَانَ، اور ہاتھ میں ڈنڈا بھی پکڑ لے اور پھر بچوں کو مارے بطور لطیفے کے، بطور کامیڈی کے، بطور پرینک کے، بطور ڈمی کے، کفارا، یہ سارے کے سارے یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ آگے وجہ لکھی بس تفصیل میں یہ تھا کہ اس نے علم کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا۔ یہ گیٹ اپ، یہ عالم، یہ شریعت کی نشانی تھی، علماء کے وارث تھے، انہوں نے اس کا مذاق اڑا کے دراصل دین کا، علم کا مذاق اڑایا۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس صاحب قبر کے سوا ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف دلیل کے ساتھ آپ کو حق ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو کافروں کے بتوں کو بھی گالم گلوچ اور ان کا بھی سخریہ اور استہزاء اور مذاق اڑانے کا حکم نہیں دیتا، چاہے جائے کہ عالم دین کا۔ آپ کہیں گے جی میں تو ان کو عالم ہی نہیں مانتا، تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی شخص کے اس فن میں ماہر ہونے کی گواہی تو اس فن کے ماہرین دیں گے نا۔ اب انجینئر اپنے فن میں ماہر ہے یعنی اس کی گواہی انجینئر دیں گے، انجینئر کالج دے گا، وکیل اپنے فن میں ماہر ہے یعنی اس کا فیصلہ لاء کالج کرے گا، وہ کلا کریں گے، ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے یعنی اس کا فیصلہ ڈاکٹر کریں گے، میڈیکل کالجز کریں گے، یونیورسٹیز کریں گی۔ کوئی ایسی راہ چلتا کھڑا ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر میری نزدیک قابل معتبر نہیں، اس کی رائے کا کیا اعتبار؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عالم ہے یعنی اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے کا بھی یقین نہیں ہوگا۔ میں ان جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی تو ظاہر شکل و صورت بھی اتنی عجیب و خوفناک جو مجھے دکھائی گئی ہے، کم سے کم ڈمی بنانے سے پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھ لیں کہ آپ کے میں بہرحال اس طرف نہیں جاتا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب وہ شخصیت پاکستان کا کوئی بھی حق پرست عالم انہیں اپنا بزرگ مانتے، اپنا بڑا مانتے۔ میں کہتا ہوں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کے فقہ میں، تقوی میں، طہارت میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا نا، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عالم ہے یا نہیں۔
بنولٹون ہے، اکوڑا خٹک ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، دیگر کئی بڑے مدارس ہمارے ملک کے اندر ہے، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ خانقاہوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ملتان کی دارالسلام خانقاہ ہیں، جنگ کے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکت کی خانقاہ ہے، کربوغا شریف والوں کی خانقاہ ہے، ہمارے کراچی میں حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی خانقاہ ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ چلے تبلیغی مرکز چلے جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کسی دینی مرکز یا مستند دینی عالم کا انتخاب آپ کر لیں، ان سے فیصلہ ہم لکھوا کر لے کر آ جائیں گے کہ مولانا فرما صاحب عالم اور جید عالم بلکہ جید علماء کے بزرگ اور بڑوں میں سے ہیں، یعنی آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا۔ لہٰذا میں ایسے تمام ساتھیوں سے اور میڈیا پرسن سے گزارش کروں گا، ہم ان کو کافر تو نہیں کہیں گے کہ بیچارے جاہل لا علم میں، جہالت میں، لا علمی میں، دنیا پرستی میں، پیسوں کے اور چند ویوز کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل کفریہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی ایک حوالہ دیا اور یہ میں اس پر کئی حوالے دے سکتا ہوں کہ یہ عمل کفریہ ہے، اس لیے کہ علماء کا مذاق اڑائے جا رہے، دین کا مذاق ہے۔ اس لیے قطعاً عالم کی ڈمی اختیار کر کے یا عالم کا کارٹون داڑھی ٹوپی پگڑی لگا کر پھر اس کے ساتھ مذاق کرنا، یہ کفری عمل ہے۔ اس سے حتی الامکان بچے اور اپنے ایمان کو خواہ مخواہ میں خطرے میں نہ ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔